اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ثم قرأ إن في ذلك لآية للمتوسمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ ینظر بنور اللہ تعالی، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ہے انسان کا ایمان والا ہونا، دوسرا ہے اس ایمان کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفات ملتی ہیں، کچھ کمالات ملتے ہیں. اس کی بنیاد ایمان ہی ہوتی ہے. ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان فراست کے اعتبار سے بھی اسی درجے کو پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، خدا داد صلاحیت ہے فراست، لیکن اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. یہ ایک مرتبہ انہوں نے عیساریہ علاقے کو فتح کیا، غزہ کا محاصرہ کیا. تو جب محاصرہ کیا تو اس کا جو گورنر تھا غزہ کا، اس نے ایک پیغام بھیجا حضرت عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک آدمی بھیجو، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، اور خود جب گئے تو اس سے کہنے لگے کہ جب بات کی، کوئی بھی بات کرنی تھی، محاصرہ کیا ہوا تھا، جنگ کا موقع تھا، تو بات کرتے رہے تو وہ گورنر جو تھا غزہ کا، وہ بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے، اور متاثر ہو کر کہنے لگا کہ کیا تم جو جتنے ساتھی آئے ہوئے سارے ہی اتنے ذہین اور اتنی حکمت عملی والی باتیں کرنے والے ہیں، یہ صرف تم ایسے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کہاں ہوں، اصل تو وہ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں تو بس کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھ تو ہو گیا. تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے بہت سارے تحفے دیے، اور تحفے دے کر کہا کہ تم جاؤ اب، اور ساتھ جو باہر دربان کھڑا تھا اس کو لکھ کے بھیجا کہ یہ جب عمر بن عاص باہر نکلنے لگے تو جو میں نے مال دیا ہے یہ لے لینا اور اسے قتل کر دینا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے دربار سے، تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی کھڑا تھا. تو وہ کہنے لگا اے عمر، جس خوبصورتی سے داخل ہوئی ہو نا اس کے اندر، اسی طرح خوبصورتی سے نکلنا بھی صحیح. اتنی سی بات اس نے کی، جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس جانا. تو فوراً سمجھ گئے کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہ ہے وہ فراست. تو کہتے ہیں یہ واپس آئے اس گورنر کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ جو آپ نے تحفے دیے ہیں نا، اولاً تو یہ تھوڑے ہیں، اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے ساتھی ہیں، میرے اس میں چچا زاد بھائی بھی ہیں، میں چاہتا ہوں ان سب کو لے کر آؤں آپ کے پاس، آپ اپنے ہاتھ سے دیں، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دیں. تو اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس نے کہا بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، ابھی ایک کو ماروں گا نا، جب سب کو لائے گا سب کو ماروں گا، آسانی ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے، ان کو یہیں رکھو اور جاؤ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب میں اس خیمے سے باہر نکلا، اس جگہ سے باہر نکلا، تو کہتے ہیں پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے کو بندہ تو نہیں لگایا، بھاگ کے میں وہاں سے نکل آیا. اللہ کی شان. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ کا محاصرہ جاری رکھا، اور ایک وقت آیا کہ وہ خود گورنر عمر بن عاص سے بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں آیا. جب ان کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کا منہ کھل گیا، کہنے لگا آپ وہی ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں، تمہاری غداری، تمہارے دھوکے سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو بڑی غدار قسم کے لوگ ہو، تم ایسے ہی حرکتیں کرتے ہو. اس نے پھر ایک جملہ کہا
کہنے لگا جب تک تمہارے جیسے فراست والے لوگ تمہارے اندر موجود رہیں گے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، کہیں سے بھی کوئی خطرہ نہیں، تمہیں کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی طرح ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فراست کے واقعات ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے یہ ایسا۔ تو یہ جوں ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت یہ والی فراست، یہ والی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔